ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس. ملتان میں آم کے بہت باغات ہیں, کپاس کی بہت بڑی کاشت ہوتی ہے, اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے اجناس ہیں وہ بھی ہیں, سبزیاں. جی, تو سب سے زیادہ نقصانات جتنا پانی آ چکا ہے اب تک, وہ کن کھیتوں کو سب سے زیادہ, کس فصل کو زیادہ نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں, ہمیں ارلی وارننگ مل چکی تھی. ٹوڈے از دا 11th ڈے. تو جب ہمیں 2 ہفتے پہلے اطلاع ملی کہ ملتان میں فلڈ آ رہا ہے, تو جتنے بھی آم کے باغات تھے وہ لیٹ ویرائٹی درختوں پہ لگی ہوئی تھی. تو جو ہمارے یہاں پہ آم کے باغات کے والے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے آم اتار لیے تھے. جو سبزی ہزاروں ایکڑ پہ یہاں پہ آلو کی سبزی لگتی ہے, عربی کی سبزی لگتی ہے, اور مختلف اور سبزیات کی یہ فیلڈ ہے, یہ بلکہ وی آر دا فوڈ باسکٹ آف پاکستان. اور ہماری فوڈ باسکٹ کو جو ہٹ ملی ہے اس کا اندازہ ابھی لگایا نہیں جا سکتا. ابھی کمپنسیشن اور جو نقصانات کے تخمینے ہیں, اٹ از ٹو ارلی, چونکہ ابھی پانی کھڑا ہوا ہے. ابھی بھی جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں 8 فٹ پانی ہے. تو جب یہ پانی اترے گا تبھی ہم کوئی ریئلسٹک جو ہے کمپنسیشن یا ریئلسٹک نقصان کا اندازہ لگے گا. آپ کا کلائمیٹ فنڈز جو موجود ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, جو پلیج بھی کیے گئے تھے, ان کی ایکسیس ہی آپ کو جب ملے گی جب پہلے آپ کا پورا ایک تخمینہ لگتا ہے اور ایک طریقہ کار ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے. تو پنجاب گورنمنٹ ابھی تک یہ کیوں نہیں کر پائی ہے؟ I want to thank you for this question. یہ بہت ہی pertinent question ہے. ہم لوگوں کو یہاں پہ جب جا کے ان کو ریسکیو کرتے ہیں یا ان کو کھانا پہنچاتے ہیں, تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کھانے کو کچھ نہ دیں, صرف جو ہمارے گھر کا نقصان ہے اس کا وعدہ کریں کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ حکومت ہمیں اس کی کمپنسیشن دے گی. I would request کہ گورنمنٹ کو یہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ کلیمٹی ہٹ ایریا ہیں, اور ہمیں جو ایگریکلچر کی ایک ایمرجنسی ہے وہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. آپ کا بے حد شکریہ. لیکن آخر میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کل یہ مریم نواز صاحبہ نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا, اس میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ جو ریڈ زونز ہیں, یعنی کہ دریاؤں کے بیڈز میں اور دریاؤں کے کنارے جو فلڈ پلینز ہیں, اب یہ تجاوزات ہمیشہ کے لیے ختم کرنے ہوں گے. اگر میں صرف ملتان کا ذکر کروں اور ارد گرد جو آپ کی ڈسٹرکٹ ہے اس کا ذکر کروں, یہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ the change has to be made, کیونکہ اب یہ اڈیپٹیشن کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کرنی ہوگی؟ میرا اس کے اوپر تھوڑا نقطہ نظر مختلف ہے. جہاں جو دریائے چناب ہے اس کا پیٹ کافی بڑا ہے, وہاں پر ایٹ لیسٹ 10 کلومیٹرز کا دریا کا پیٹ ہے یہاں پر. لیکن جو پیچھے جو راوی ہے, راوی کیونکہ اس پہ کافی عرصے بعد سیلاب کی صورتحال پیش آئی ہے, اس پہ وہاں پر کافی زیادہ انکروچمنٹ ہے راوی کے اوپر, اور اس کے علیحدہ ڈائنامکس ہیں. ہمارے پاس چناب کے ریور بینک کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ 100 سالوں سے زیادہ سے آبادی وہاں پہ بس رہی ہے, اور وہاں پر جو آبادی رہتی ہے ان کے گھر جو ہیں وہ اونچے ہیں, اور وہ یہاں پر اونچے گھروں پہ وہ فلڈ ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہر 10 سال بعد یہاں فلڈ نے آنا ہے. لیکن جو زمین وہاں پہ ان کی ہے وہ زرخیز زمین ہے, وہاں پر گنے کی فصل ہوتی ہے, وہاں پر آم کی فصل ہوتی ہے, وہاں پہ مختلف سبزیجات کی فصلیں ہوتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے حکومت اگر ان کو فارم لینڈ سے ہٹاتی ہے تو یہ لاکھوں ایکڑ زمین وہ کہاں سے ان کسانوں کو متبادل طور پر دیے جائیں گے؟ متبادل طور پہ زمین دینے کے لیے تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ اس میں میرا مختلف ہے پوائنٹ آف ویو. یہ راوی پہ جو انکروچمنٹ ہے, راوی پہ جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, وہ ان کو ان کی اینٹی انکروچمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن دریائے چناب پہ جو یہاں پہ لوگوں کے فارم لینڈز ہیں وہ کیسے گورنمنٹ جو ہے ان کو ریپلیس کرے گی؟ بے حد شکریہ قاسم گیلانی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.